وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ذی وقار صدر اجلاس حفظہ اللہ ورعاہ، محترم علماء دین، قابل احترام ذمہ داران مسجد و جمعیت، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا۔ جس عظیم مقصد کے ساتھ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ اس عظیم اور نیک مقصد میں مجھے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ صبح سے اب تک آپ علماء کرام کے گراں قدر خطابات سنتے آ رہے ہیں، بہت سی اچھی باتیں ہماری خدمت میں کہی گئیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ان باتوں کا بغور جائزہ لینے اور ان کو عملی زندگی میں لے آنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بہت سے احباب، حضرات اور خواتین موجود ہیں۔ آپ اس جذبے سے آئے ہوں گے، کانفرنس کا موضوع آپ کے سامنے بالکل واضح ہے، اصلاح معاشرہ یہ کانفرنس کا موضوع ہے، اور یہاں جتنے حضرات و خواتین تشریف فرما ہیں اور جو آن لائن اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یقیناً ہر ایک کے دل میں یہی تڑپ ہوگی، چلو سب سے پہلے معاشرے میں بہتری اور بدلاؤ لانے کے لیے شروعات ہم اپنی ذات سے کرتے ہیں، اپنے نفس و ضمیر سے کرتے ہیں۔ تو اس جذبے سے آپ کی یہاں پر حاضری ہوئی ہوگی، تو آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی ذات سے اصلاح کی شروعات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری ذات کی اصلاح ہو جائے تو گھر کی اصلاح ہوتی ہے، گھر کی اصلاح سے خاندان کی اصلاح ہوتی ہے، اور خاندان کی اصلاح سے محلے کی، قبیلے کی اور پوری سوسائٹی کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میرے اور آپ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہر بات کو اپنے دل پر اپلائی کرنے کی کوشش کیجئے گا، ہر بات کو اپنے دل پر لینے کی کوشش کیجئے گا، اور اس کا اثر لیجئے، تبھی ہمارے دلوں کا حال بدلے گا، ضمیر میں زندگی آئے گی، اور یقیناً جس مقصد کی خاطر آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا، اس مقصد میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائیں گے باذن اللہ۔ محترم حضرات و خواتین، اسلام اللہ کی جانب سے عطا کردہ بہت بڑا انعام ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو، بلکہ انسان کو انسانیت کا سبق دینا چاہتا ہے، اور یاد رکھیے گا اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں، اللہ کی قسم ان میں سے کوئی تعلیم ایسی نہیں کہ جس سے میرے اور آپ کی دنیاوی زندگی میں کوئی بگاڑ آئے یا ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جائے۔ دین اسلام کی ہر تعلیم پہ آپ غور کر کے دیکھیے گا، اس سے ہمارا فیوچر بنے گا، اس سے ہماری اصلاح ہوگی، اور اس سے ہماری اخروی زندگی میں بدلاؤ اور بہتری ضرور آئے گی۔ یہ یقین
ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ اسلام آیا ہے لوگوں کو خیر سے جوڑنے اور قریب کرنے کے لیے، اور جو نقصان کے پہلو جن جن چیزوں میں نظر آتے ہیں اسلام نے کہا ان کے قریب بھی بھٹکنا نہیں، ورنہ تمہاری زندگی اور تمہاری دنیاوی اخروی یہ دونوں زندگیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ تو پہلے یقین پیدا کیجئے گا اسلام کی ہر تعلیم میں میرے اور آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حق، باطل، جائز، ناجائز، حلال اور حرام ان سب راستوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی۔ اور یاد رکھیے گا کہ حرام راستے جو سوسائٹی میں نظر آتے ہیں ان حرام راستوں میں الجھنے ہیں، ان حرام راستوں میں آفتیں ہیں، ان حرام راستوں میں چلیں گے آسمانی یا زمینی آفتوں کو آپ دعوت دیں گے۔ آپ اگر حرام کاری میں مبتلا ہیں، حرام چیزوں میں اگر مبتلا ہیں، یاد رکھنا اپنی عملی زندگی سے آپ اللہ سے چیلنج کر رہے ہیں آسمانی یا زمینی آفتوں کے حوالے سے۔ اسی لیے دوستو کبھی آپ حرام راستہ اختیار نہ کرنا، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ ہماری زندگی حلال راستے پہ گزرے، حلال راستے پر ہم اپنی اس زندگی کے سفر کو آگے بڑھائیں۔ اسلام ہمیں پاکیزہ انسان دیکھنا چاہتا ہے، اسلام ہمیں بے داغ انسان دیکھنا چاہتا ہے، اسلام ہمیں با اخلاق مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، اسلام ہمیں ایک فرما بردار، پکا، سچا، خالص مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ اگر آپ اسلام پہ عمل کرنا چاہیں نا، آج بہت ساری رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں میں اگر ہم بات کریں حرام چیزوں کی، اور خاص کر آج کے اس دور میں اپنی زندگی کو اور مزید گہرائی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں اپنی جوانی کو راہ تقوی پہ لگانا، راہ حلال پہ لگانا، واللہ بہت بڑا چیلنج ہے یہ۔ میں اور آپ اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں کہ میرے اور آپ کی جو ظاہری زندگی ہے سب اس سے واقف ہیں، اور میرے اور آپ کے جو دل کا حال ہے نا اس سے اللہ واقف ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں ہم اچھی طرح سے محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو حلال پر، سنتوں پر، توحید پر، صراط مستقیم پر، خیر پر باقی رکھنا، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے یہ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج نوجوان کتنے ایسے ہیں جن کی زندگی بے داغ نہیں، جن کی جوانی بے داغ نہیں، وہ اپنی جوانیوں کو، زندگیوں کو داغدار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں گے آپ کہ ہمارا جوا سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، پھر جوا کا موضوع کیوں دیا گیا؟ ابھی آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ سورہ انعام کی ایک آیت کریمہ، سورہ مائدہ کی آیت کریمہ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، شراب، جوا، مورتیاں اور بدفعلی کے تیر یہ گندی باتیں ہیں، یہ شیطانی حرکتیں ہیں، ان سے باز آ جاؤ، ان سے اپنے دامنی زندگی کو بچا لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ غور کر کے دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب سے روکا، جوا سے روکا اور بدعقیدگی سے روکا، اور مخاطب کون ہے؟ کفار و مشرکین نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اپنے اخلاق اور اپنے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کرو، تبھی تم کامیاب ہوگے۔ تو پتا چلا کہ یہ جو بد عقیدگی اور بد اخلاقیاں ہیں نا دوستو، میرے اور آپ کی جو ہے اندر پائی جاتی ہیں، میرے اور آپ کی صفوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم جوئے کی بات کرتے ہیں، آج ترقی یافتہ دور اور ماڈرن دور میں اسے الگ الگ نام دیے۔ آپ آن لائن بہت سارے گیمز ہمارے نوجوانوں کو کھیلتے ہوئے دیکھیں گے، آن لائن رمی اور اسی طرح سے آن لائن لوڈو، جس میں ہمارے نوجوان پیسوں کو ضائع اور برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا دوستو، اللہ کی
قسم یہ دشمنوں کی سازش ہے ہماری صلاحیتوں کو برباد کرنے کے لیے، ہمارے ذہنوں کو تباہ کرنے کے لیے، ہمارے ایمان، ہمارے دلوں سے ایمان کو چھیننے کے لیے یہ دشمنوں کی سازش ہے۔ آئے دن وہ اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں۔ نوجوانوں کو فکر کیا ہوتی ہے؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اپنے دوستوں کے حلقے میں کس موضوع کو لے کر، کس ٹاپک کو لے کر گفتگو کرتے ہیں۔ آج کون سا جو ہے گیم اپلوڈ کرنا ہے، آج کون سی جو ہے نئی سیریز آئی ہے، آج کون سا نیا سائٹ ہے جس پہ جو ہے تم داخل ہوئے ہو۔ اللہ سے ڈرو نوجوانوں، اور ان سب جو ہے برائیوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من لعب بالنردشیر فکانما سبق یدہ فی لحم خنزیر ودمہ، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بندہ نردشیر کھیلتا ہے تو اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر اور اسی طرح سے اس کے خون میں اس نے اپنے ہاتھ کو رنگین کر لیا اور ڈبو لیا۔ اور بعض متاخرین علماء نے نردشیر جو گیم ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا آج جو آن لائن چیس کھیلتے ہیں اور لوڈو وغیرہ کھیلتے ہیں وہ سب جو ہے آن لائن گیمز اس میں شامل ہیں۔ حضرات و خواتین، ہمیں ہمیشہ فکر ہوتی ہے نا کہ ہمارے اپنے موبائل میں کوئی نہ کوئی گیمز رہیں۔ آپ ہمارے بچوں کا جائزہ لے کر دیکھیے کہ ان گیمز نے ہمارے بچوں کی ذہنیت کو کس قدر تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آپ کو اپنا بچپن یاد ہوگا، بچپن میں دوستوں سے کھیلتے تھے اور اسی طرح بزرگوں سے نیک اور اچھے واقعات سنتے تھے، رشتہ داری سے ہمارے گہرے تعلقات تھے۔ لیکن آج ہمارے بچوں کا کیا حال ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ معاف کیجئے گا، کتنے ایسے والدین ہیں، کتنے ایسے سرپرست ہیں جو اپنے بچوں کے فیوچر کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، جو اپنے بچوں کے فیوچر کا قتل کر رہے ہیں۔ اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بچہ غلطی کر رہا ہے، موبائل میں مگن ہے، سوشل میڈیا کی لت لگی ہوئی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی پہ ہو رہی ہے۔ ہمارے اندر یہ فکر ہوتی ہے کوئی اپڈیٹ ہونا چاہیے، ہم ہمیشہ اپنے موبائل کو اپڈیٹ کرتے ہیں، کبھی ہم نے اپنے ایمان کو ریفریش نہیں کیا، کبھی ہم نے اپنے ایمان کا جائزہ نہ لیا۔ ہماری صبح اللہ کی نافرمانی پہ ہوتی ہے، ہماری شام اللہ کی نافرمانی میں ہوتی ہے۔ حشر کی عدالت میں میرے اور آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ پائی پائی کا حساب لے گا، ہر ایک کا مجھے اور آپ کو حساب دینا ہے دوستو، اسی لیے اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ اور ایک بات نوجوانوں یاد رکھو کہ موبائل سے آپ کا اس قدر تعلق نہ ہو کہ آپ اصل ہدف اور گول سے ہٹ رہے ہو، آپ جو ہے ہٹ رہے ہیں اصل ہدف سے۔ آپ سبحان اللہ، فیوچر میں آپ بہت ساری ذمہ داریاں آپ کو سنبھالنی ہے، کرسیاں آپ کو سنبھالنی ہے، قوم و ملت کی آپ کو جو ہے رہبری اور رہنمائی کرنی ہے۔ وہ نوجوان کیسے قوم کے حق میں مفید ثابت ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر دیا؟ اگر ہم جو ہے اس کی بات کرتے ہیں تو وقت تو ضائع ہو رہے نا ہمارے نوجوان، بتائیے 24 گھنٹے آپ کے کیسے گزرتے ہیں؟ اپنی فیوچر کو بنانے، اخروی زندگی کو سنوارنے میں کیا آپ کا وقت گزر رہا ہے؟ معاف کیجئے گا، ہمارے اوقات ایسے نہیں گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سقر نامی وادی میں جن لوگوں کو داخل کرے گا، اللہ ہم سب کی نار جہنم سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اسباب کیا، ان کے اعمال کیا ہوں گے جو سقر نامی وادی میں داخل ہوں گے یہ جہنمی۔ اس میں سے ایک اہم عمل کا اللہ نے ذکر کیا کہ جس میں آج بہت سارے نوجوان مرد و خواتین مبتلا ہیں، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بیکار گپ شپ کرنے والے، وقت برباد کرنے والے، وقت کا قتل کرنے والوں کے ساتھ ہم نے زندگی کو ضائع کر دیا۔ اسی لیے دوستو یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کر لیجئے گا، وقت کو ضائع مت کیجئے گا۔ یہ دشمنوں کی سازش ہے، یہ جوا جو کچھ آن لائن گیمز ہمیں نظر آتے ہیں، اس سے ہماری دنیا نہ بنے گی اور نہ آخرت بنے گی۔ یہ پختہ ایمان اپنے اندر پیدا کیجئے۔ اور آگے بڑھتے ہیں ہم، نشاور چیزوں کا استعمال، واللہ المستعان، اللہ کی پناہ، کہ آج ہم نے برانڈ بدل دیا، لیبل بدل دیا، نام بدل دیا اور کہا کہ یہ چیز تو حلال ہے نا، شریعت میں شراب منع ہے، میں تو شراب نہیں استعمال
استعمال کر رہا ہو. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ غور سے سنیے. صلی اللہ علیہ وسلم نے یشرب الناس ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے چند افراد ایسے ہوں گے جو شراب پیئیں گے ضرور لیکن نام بدل دیں گے, لیبل بدل دیں گے اور کہیں گے میں تو شراب نہیں پی رہا ہوں. نام بدلنے سے وہ چیز جو ہے حلال نہیں ہوتی, بلکہ آپ جانتے ہیں اس کے اندر کس قدر نشہ والی بات پائی جاتی ہے. صحابہ کا ایمان کیسا تھا سبحان اللہ. ابھی جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ابتدا میں سورہ مائدہ کی, اللہ نے کہا کہ شراب یہ شیطانی حرکت ہے, شیطانی کام ہے, اس سے باز آ جاؤ. ایمان اس قدر پختہ تھا ان کے دلوں میں, اللہ اکبر, انہوں نے اللہ سے سچی توبہ کی. آج آپ کو معلوم ہوگا اگر کوئی شراب کی کسی کو لت لگ جائے نا, لوگ کہتے ہیں کہ موت ہی اس کا علاج ہے. معاف کیجئے گا, ایمانی طاقت اس کا علاج ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہے, جس کو شراب کی لت لگ جاتی ہے نا مرتے دم تک وہ چھوڑتا نہیں. کیوں نہیں چھوڑتا ہے وہ؟ کیونکہ آپ نے اس کے ظاہر کو بدلنے کی کوشش کی, اس کے دل کی دنیا کو آپ نے بدلنے کی کوشش نہ کی. اس کے دل کی دنیا کو بدلیے گا, اللہ کی قسم وہ شراب سے سچی توبہ کرے گا. کیسی لت تھی سبحان اللہ, اپنے گھروں کے مٹکوں میں شراب بھر کے رکھتے تھے. اللہ کا آرڈر آیا نا, ایمان اتنا مضبوط تھا, بہا دیا اس کو. یہ ایمان پیدا کیجئے گا, یہ ایمان پیدا کیجئے گا. اور نوجوانوں, جوانی کے جوش میں ہوش کھونا نہیں. ماں باپ کے پیسے ہیں, آج لوگ برباد کر رہے ہیں اس کو. ہمارے نوجوان, معاف کیجئے گا نوجوانوں, پیسوں کے معاملے میں جیسا کہ دکتور حفیظہ اللہ نے بڑی اچھی باتیں کہیں پیسوں کے حوالے سے, اور اسلامی تجارت کے بہت سے اہم اصول آپ نے بتائے. پیسوں کے سلسلے میں آج جو لاپرواہی ہے ماں باپ اور سرپرستوں کی, اس کا نقصان ہماری نوجوان نسل بھگت رہی ہے. آپ کو پرواہ نہیں اپنے بچوں کی, پیسے دے دیا, جو مانگا وہ دے دیا, جو ان کی ضرورتیں وہ پوری کر دی. یہ نہ دیکھا کہ اس میں اللہ کی رضامندی ہے کہ یا نہیں, اس سے ان کا فائدہ ہے کہ یا نہیں, یہ آپ نے نہ دیکھا. نتیجے میں ہمارے نوجوان جن کی راتیں کیسی گزرتی ہیں, جن کی صحبتیں کیسی ہیں, جن کے ایکٹیویٹیز کیسے ہیں, جن کے تعلقات کیسے ہیں, اللہ کی پناہ, فالعیاذ باللہ, فالعیاذ باللہ, اللہ ہی سے پناہ طلب کرنی چاہیے. اور یہ جو نشہ میں مبتلا ہوتے ہیں نا ہمارے نوجوان, واللہ پوری ملت کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں. اللہ ان خواتین پہ رحم فرمائے. اس نشہ نے کتنی عورتوں کو مطلقہ بنا دیا. اس نشہ والی چیزوں نے, ان نشہ والی چیزوں نے کتنی عورتوں کی زندگی کو گھٹن میں جو ہے مبتلا کر دیا. دوستو, آج گھٹن میں جو ہے زندگی بسر کر رہی ہیں ایسی خواتین جن کے شوہر نشہ والی چیزیں استعمال کرتے, ڈرگس استعمال کرتے, پتہ نہیں اللہ کی پناہ کیا کیا نشہ والی چیزیں استعمال کرتے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. باپ کے پیسے ہوتے ہیں, سمجھو نوجوانوں, باپ بڑی محنت سے کماتے ہیں, باپ بڑی محنت سے کماتے ہیں. اگر آپ کے اندر برائی بھی نظر آتی نا, اگر باپ ڈانٹتے ہیں, ہمارے بچے بہت جلد ناراض ہو جاتے. ہمیں والد جو ہے کوئی کام کرنے نہیں دیتے, ہمیں آزاد نہیں چھوڑتے, ہمیشہ ہمارے پیچھے پڑے رہتے. نوجوانوں, ایک بات ذہن میں غور سے جو ہے بٹھانے کی کوشش کرو, ماں باپ کی ڈانٹ اور ماں باپ کی مار میں آپ کا فیوچر چھپا ہوا ہے. آپ کی وہ دنیا اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, اسی لیے آپ کے بارے میں وہ فکر کرتے ہیں. ان کی فکر مندی کو سمجھو. یہ باپ کا سایہ ہے نا, بڑا عظیم تحفہ ہے. اس سایہ میں آپ کو شفقت ملے گی, آپ کو ہمدردی ملے گی, آپ کو اپنا فیوچر ملے گا. اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اور یہاں پر جو نشہ والی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں نا, تو یہاں پر اللہ رحم فرمائے, ہم دیکھتے ہیں ماں باپ ترستے اور تڑپتے ہیں. دوستو, نوجوان بیٹا غلط راستے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. اے نوجوانوں, کیا اسی لیے ماں باپ نے آپ کو پالا پوسا؟ کیا اسی لیے ماں باپ نے آپ کی خاطر ہر قسم کی قربانی کو برداشت کیا؟ کیا اسی کی خاطر آپ کے باپ نے ہر قسم کی صعوبت اور تکلیف کو برداشت کیا؟ آپ آگے ہوں, بڑے ہوں, تو آپ کی حیثیت معاشرے میں کچرے اور گندگی سے بدتر ہو. کبھی سڑکوں میں پڑے رہتے ہیں,
کبھی آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں، کبھی لڑکیوں کو چھیڑتے رہتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا کا تنہائی میں غلط استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا جوانی اور زندگی کو برباد کرنے کے لیے آپ کے ماں باپ نے آپ کو جنم دیا؟ اللہ سے ڈرو، تنہائی میں اللہ سے جو ہے مانگو، اے اللہ میرا دل نہیں بدل رہا ہے، میرے دل میں تو تیرا تقوی پیدا فرما، میرے دل میں اے اللہ اتنا ایمان پیدا فرما کہ تیری حرام کردہ ہر چیز سے میں باز آ سکوں۔ قابل احترام حضرات و خواتین، ابھی اذان سے پہلے ہم جوا اور نشہ والی چیزوں کے حوالے سے چند اہم باتیں معلوم کی۔ مختصر ایک اہم بات کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی انشاءاللہ گفتگو کو ختم کر دوں گا کہ ایک ایسا معاملہ دوستو کہ جس پر مجھے بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے اور بہت سوں کو اس معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ تنہائی میں غور کر کے اس معاملے پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ بظاہر ہم باہر کی زندگی میں بڑے نیک نظر آتے اور اچھے نظر آتے، لوگ ہمیں سلام کرتے، ہماری تعریفیں کرتے ہیں، دل سے ہمارا احترام کرتے ہیں، جہاں بھی جاتی ہے جہاں بھی ہم جاتے ہیں عزت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی عزت کو باقی رکھے، اللہ تعالیٰ آپ تمام کے مرتبے کو اور بڑھائے۔ لیکن ایک ایسا مسئلہ دوستو آج گھر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے، آج ہر نوجوان کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ میری مراد آج زنا کی بہت ساری شکلیں میرے اور آپ کی زندگی میں نظر آتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ ہم اپنی تنہائی کا جائزہ لے کر دیکھیں، رات کی گھڑیوں میں ہمارا اور رب کے درمیان کا تعلق کیا ہے۔ آپ اپنے موبائل کو لے کر دیکھیے گا، اس موبائل میں آپ اپنی ہسٹری پر غور کر کے دیکھیے گا، موبائل کی ہسٹری آپ کو بتائے گی، اس میں جو آپ سرچ کرتے ہیں یہ چیزیں آپ کو بتائیں گی آپ کا راستہ تقوی کی سمت آگے بڑھ رہا ہے یا نعوذ باللہ کہ زنا اور اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے دوستو۔ آج نوجوانوں نے اپنی جوانی کی حفاظت نہ کی، آج بہت سارے نوجوان اس معاملے کو لے کر پریشان ہیں۔ زنا کا مطلب صرف یہ نہیں دوستو کہ نعوذ باللہ کہ ایک اجنبی لڑکی کے جسم کو جسم کے ساتھ ملا کر کچھ بری حرکتیں کرنا، یہ صرف زنا میں شامل نہیں، یہ بھی زنا میں شامل ہے۔ لیکن سورہ اسراء کی اس آیت پہ غور کیجئے گا جو 15ویں پارے میں ہے، اللہ نے زنا مت کرو یہ نہیں کہا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی بھٹکنا نہیں، زنا کے قریب بھی جانا نہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے دامن زندگی کو بچانا جو آپ کو زنا تک پہنچا دے۔ تو اس پر جو ہے مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ کتب علی ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلك لا محالہ فزین العین النظر وزین اللسان المنطق والنفس تمنا وتشتہی والفرج يصدق ذلك ويكذب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان پر زنا کا ایک حصہ اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ اسے پا کر رہے گا۔ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ آپ اجنبی لڑکوں اور اجنبی لڑکیوں پہ آپ نظر ڈالیں، اجنبی لڑکیوں پر شہوت کی اور بھوک کی جو ہے نگاہ سے آپ ان پہ نظر ڈالیں۔ اور زبان کا زنا یہ ہے کہ آپ اجنبی لڑکیوں سے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کا نفس خواہش کرتا ہے، اس کے اندر آرزویں ہوتی ہیں، اور شرمگاہ اس کے ذریعے سے وہ اس کو سچ جو ہے کیا اس کو پورا کرتا ہے اور اپنی اس ضرورت اور خواہش کو مکمل کرتا ہے۔ تو اسی لیے دوستو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور رات کی تنہائی میں موبائل استعمال کرنے کے سلسلے میں استعمال کیجئے گا۔ اگر آپ بیان سنتے ہیں، کوئی اچھا سائٹ آپ دیکھتے ہیں تو دیکھیے گا، لیکن دیکھنے سے پہلے، اپنے موبائل کو ہاتھ میں تھامنے سے پہلے، سوشل میڈیا اور نیٹ آن کرنے سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لے کر دیکھیں۔ رات کی یہ تنہائیاں، رات کی یہ تاریکیاں کہیں آپ کے دل میں تاریکی کا سبب نہ بن جائے۔ آج یہی ہو رہا ہے، رات کی تاریکیوں میں ہمارے دل کی جو روشنی ہے وہ اسے صحیح رخ دینی چاہیے، لیکن ہمارے دلوں میں روشنی کہاں، ہمارے دلوں میں ایمان کہاں، ہمارے دلوں میں تقوی کہاں، جس کے نتیجے میں آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو جوانی کے مرحلے کو ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خواہشات کو کچلنے کا ہنر اپنے اندر پیدا کیجئے۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جو خواہشات کو کچلتا ہے۔ جوانی کا مرحلہ ہے، جوانی کا
جوش ہے، آپ جوانی کے اس جوش میں اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، بلکہ اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی پر اور اللہ کی مرضی پر گزارنے کی کوشش کرو، واللہ سوسائٹی کی اصلاح ہوگی، ہمارے بہت سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے، کیونکہ نوجوانوں نے اگر ٹھان لیا کہ ہم اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، تو یاد رکھیے گا دوستو، جس مقصد کی خاطر ہم جمع ہوئے نا، وہ مقصد میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس مجلس میں ہم تحیہ کرتے ہیں اور اللہ سے یہ عہد بھی کرتے ہیں، اللہ کی بابرکت جگہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوانوں اپنی جوانی کو بے داغ رکھنے کی کوشش کرو، اپنی جوانی کو بے داغ رکھنے کی کوشش کرو، اور اللہ کی ہر نافرمانی اور منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو، اور ایسی زندگی گزارو، ایسی زندگی گزارو لوگ آپ کی طرف انگلی اٹھا کے کہیں جیو تو ایسے جیو، بنو تو ایسے بنو، زندگی گزارو تو ایسی زندگی بسر کرو۔ بنیں گے نا انشاءاللہ ہم؟ لوگ ہماری طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں آج، جانتے ہیں کیوں؟ بیٹے اس کی طرح نہ بننا، اس کی طرح نہ بننا، انگلیاں اٹھتی ہیں ضرور لیکن خیر کے معاملے میں نہیں، شر کے معاملے میں اس کے بعد لوگوں کی انگلیاں ضرور اٹھیں گی ہمارے نوجوانوں کے حوالے سے کہ بیٹے جوانی کی زندگی کو گزارو تو فلاں نوجوان کی طرح گزارو۔ نوجوانوں تحیہ کرو، یہ جوانی میں جو خواہشات ہوتی ہیں نا آپ کی نفسانی خواہشات، اسے کچلنے کا ہنر پیدا کیجئے، جوانی ختم ہو جائے گی، یہ خواہشات مٹ جائیں گی۔ اللہ کے پاس مجھے اور آپ کو حاضر ہونا ہے، اپنی اخروی زندگی کا چیپٹر پاک و صاف رکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی منع کردہ چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوان نسل کی جوانی کی اللہ حفاظت فرمائے، ان کی عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے، ہماری نوجوان لڑکیوں کی عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ہمارے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں نیک جوڑوں کے فیصلے فرمائے، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں محبت والی، الفت والی، ایمان والی زندگی ان مبارک جوڑوں کو اللہ نصیب فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد نصیب فرمائے، اور جن کو اولاد سے اللہ نے مالا مال فرمایا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائے، دیندار بنائے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دلوں کا حال بدلنے میں کامیاب ہو جائیں، اپنے دلوں کو بار بار کھنگالنے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ سے رجوع کرنے، اللہ سے سچی توبہ کرنے کی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، بے داغ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آسمانی اور زمینی آفتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان والی، تقوی والی، سکون والی، صحت والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جب تک اللہ اس دنیا میں ہم سب کو باقی رکھے، اس کے دین پر، اس کی مرضی پر، اس کی اطاعت پر، اس کی شریعت پر باقی رکھے، اور اسی پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ ہم آپ تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اسی سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔